اسٹوڈنٹس، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم جو سبق پڑھنے جا رہے ہیں وہ ہے غزل نمبر 3، دل ناداں تجھے ہوا کیا ہے، جو تحریر کیا ہے، اس کو تحریر کیا ہے مرزا اسد اللہ خان غالب نے۔ تو چلیں اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں جو کہ ہے غزل۔ سب سے پہلے ہم مصنف کی شاعر کی حالات زندگی کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ جی، تو شاعر ہیں مرزا اسد اللہ خان غالب، جو کہ پیدا ہوئے 1797 یعنی 1797 میں اور 1869 میں یعنی 1869 میں ان کی ڈیتھ ہو گئی۔ اصل نام اسد اللہ خان اور تخلص غالب تھا۔ اسٹوڈنٹس، اصل نام اور تخلص دونوں چیزیں اچھی طرح سے یاد کرنی ہیں۔ آپ آگرہ میں پیدا ہوئے، یاد رکھیے گا کہ وہ کہاں پیدا ہوئے، آگرہ میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد کا نام مرزا عبداللہ بیگ تھا۔ اسٹوڈنٹ، یہ بھی ایک بگ MCQ ہے کہ مرزا اسد اللہ خان غالب کے باپ کا نام کیا تھا، ان کے باپ کا نام یا والد کا نام مرزا عبداللہ بیگ تھا۔ غالب کی عمر 5 برس تھی کہ ان کے والد ایک لڑائی میں مارے گئے۔ تو یہ بھی ایک بگ MCQ ہے کہ غالب کی عمر اس وقت کتنی تھی جب ان کے والد ایک لڑائی میں مارے گئے۔ ان کے والد جو تھے جب ان لڑائی میں مارے گئے تو ان کی عمر 5 برس تھی۔ والد کے انتقال کے بعد مرزا کی پرورش ان کے چچا نصر اللہ بیگ کے سپرد ہوئی۔ اسٹوڈنٹ، یہ بھی ایک بگ MCQ ہے کہ باپ کے مرنے کے بعد یا والد کے انتقال کے بعد ان کی پرورش کس نے کی؟ ان کے چچا نصر اللہ بیگ کے سپرد ہو گئی، جو انگریزی فوج میں ملازم تھے۔ وہ بھی جلد ہی انتقال کر گئے تو یہ اپنی والدہ کے ساتھ دلی آ گئے۔ بچپن میں انہوں نے شیخ معظم سے تعلیم پائی اور فارسی میں مہارت انہوں نے عبدالصمد سے حاصل کی۔ دلی میں 13 برس کی عمر میں ان کی شادی نواب الہی بخش معروف کی بیٹی سے ہوئی۔ یہ بھی ایک بگ MCQ ہے کہ ان کی شادی کتنی برس کی عمر میں ہوئی؟ 13 برس کی عمر میں ہوئی۔ اور ان کی شادی کس کے ساتھ ہوئی؟ نواب الہی بخش معروف کی بیٹی سے ہوئی۔ مرزا غالب کو پینشن ملتی تھی، جس کے اضافے کے لیے انہوں نے کلکتے کا سفر بھی کیا۔ یہ بورڈ کے پیپر میں MCQ اسٹوڈنٹ آ چکا ہے کہ پینشن میں اضافے کے لیے انہوں نے کہاں کا سفر کیا مرزا غالب نے؟ تو کلکتے کا سفر کیا، مگر اس میں اضافہ نہ ہوا۔ چنانچہ معاشی تنگدستی کی وجہ سے 1850 یعنی 1850 میں بادشاہ بہادر خان ظفر کی ملازمت اختیار کی اور 1857 کی جنگ آزادی کی وجہ سے پینشن بھی بند ہو گئی اور شاہی ملازمت بھی جاتی رہی۔ نواب یوسف علی خان والی رامپور نے 100 روپے ماہوار وظیفہ مقرر کیا۔ اسٹوڈنٹ، یہ بہت بگ MCQ ہے کہ کس نے مرزا غالب کا 100 روپے ماہوار وظیفہ مقرر کیا؟ تو نواب یوسف علی خان نے، جو تاحیات انہیں ملتا رہا، یعنی زندگی کی آخری ساری زندگی ان کو ملتا رہا۔ عمر کا آخری حصہ بیماریوں میں گزارا۔ انہوں نے دلی میں وفات پائی۔ آگرہ میں پیدا ہوئے، دلی میں وفات پائی اور وہیں دفن ہوئے۔ غالب نے اردو اور فارسی دونوں زبانوں میں شاعری کی۔ غالب ہر دور کے اہم شاعر ہیں۔ یہ بہت امپورٹنٹ MCQ ہیں دونوں کہ انہوں نے کس کس زبان میں شاعری کی، اردو اور فارسی دونوں میں کی، اور غالب ہر دور کے اہم شاعر ہیں۔ یہ بھی بہت بگ MCQ ہے۔ اس کے علاوہ یہ ان کے کلام کی خوبیاں ہیں۔ اب آتے ہیں ان کے اہم تصانیف کی طرف۔ تو غالب کی اہم تصانیف میں دیوان غالب، دیوان فارسی، گل رانہ، مہر نمروز، دستمبو، قاطع برہان، لطائف غائبی، قادر نامہ، عود ہندی اور اردو معلی شامل ہے۔ اسٹوڈنٹ، یہ ان کی اہم تصانیف کے نام ہیں، یہ بھی آپ نے یاد رکھنے ہیں۔ کوئی بھی 2 تصانیف لکھ کر وہ پوچھ سکتے ہیں کہ یہ کس نے تحریر کی، جس طرح سے قادر نامہ، عود ہندی، یہ کس شاعر کی تصانیف ہیں؟ تو یہ مرزا اسد اللہ خان غالب کی تصانیف ہیں۔ تو اسٹوڈنٹس، یہ وہ تمام اہم یا امپورٹنٹ لائنز تھیں جن میں سے MCQ بننے کے چانسز ہیں بورڈ میں۔ تو آپ نے یہ تمام جو ہیں لائن ان کو اچھی طرح سے یاد کرنا ہے اور MCQ کے طور پر ان کو اچھے طریقے سے سمجھنا ہے۔